بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 40۔ حکایت۔ ایک دن باز نے کہا، میاں مرغے تم بڑے ہی بے وفا، بے مروت اور ناشکرے ہو۔ بے وفا دھوکے باز، مروت بے مروت بد اخلاق۔ دیکھو آدمی کس محبت سے تم کو پالتے ہیں، دانہ پانی کی خبر لیتے ہیں، پھر بھی تمہارا یہ حال ہے کہ مالک پکڑنا چاہتا ہے تو بھاگے بھاگے پھرتے ہو، خود بھی تھکتے ہو اور مالک کو بھی دک کرتے ہو یعنی تنگ کرتے ہو۔ مجھ کو دیکھو، جنگل کا پھکیرو یعنی پرندہ پنچھی، پہاڑ کا پرند، ہوا پر اڑنے والا، مگر جہاں 2-4 دن رہا آدمیوں میں، بس ان کی خوں سے واقف ہوا اور ان کا نمک کھایا، پھر تو ایسا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہوں کہ اشاروں پر کام کرتا ہوں۔ جب شکار پر چھوڑتے ہیں تو پنجے جھاڑ کر ان کے پیچھے پڑتا ہوں، کوسوں دور نکل جاتا ہوں، مگر اپنے آقا کو نہیں بھولتا۔ ذرا واپسی کا اشارہ پایا، خوشی خوشی اڑتا چلا آیا۔ مرغے نے جواب دیا، میاں باز اس میں شک نہیں کہ تم بڑے شکاری ہو، بلند ہمت ہو، چست و چالاک ہو، لیکن بھائی قصور معاف، تم میں بات سمجھنے کی لیاقت ہے نہیں، یعنی صلاحیت نہیں، قابلیت نہیں۔ اگر تم تھوڑا غور کرتے اور میری اور اپنی حالت کا فرق پہچانتے تو ہرگز بے وفائی اور کج ادائی کا طعنہ مجھ کو نہ دیتے۔ کج ادائی، بے وفائی، طعنہ دینا یہ ایک محاورہ ہے، ملامت کرنا، برا بھلا کہنا۔ میں نے سینکڑوں مرغ حلال ہوتے اور سینخ پر بھنتے اپنی آنکھ سے دیکھے ہیں۔ سینخ لوہے کی جو سلاخ ہوتی ہے جس پر کباب بھونے جاتے ہیں، مگر تم نے کسی باز کو ذبح ہوتے یا کباب کیے جاتے دیکھا تو کیا کبھی سنا بھی نہ ہوگا۔ اس صورت میں اگر میں چوکنا رہوں اور مالک کی طرف سے میرے دل میں دکھڑ پکھڑ ہو تو میں عقل مندوں کے نزدیک ملامت کے قابل نہیں ہوں، اور تم اپنے آقا پر اطمینان رکھو تو کچھ تعریف کے مستحق نہیں ہو۔ دکھڑ پکھڑ، خوف ڈر، ملامت، ڈانٹ ڈپٹ، لعن طعن۔ جو چیز سمجھ میں نہ آئے معلوم کر لیں۔ آپ اپنا وقت دے رہے ہیں، وقت خراب نہ کریں، سبق کو بغیر سمجھے آگے نہ بڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔